الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا تیسرا باب ہے اسماء مشتقہ. سبق نمبر 3 ہم آج پڑھیں گے صفت مشبہ. دیکھیں اس سے پہلے ہم اسم تفضیل پڑھ چکے ہیں. آج کے سبق میں ہم نے صفت مشبہ پڑھنا ہے. صفت مشبہ یہ اسم تفضیل سے ملتا جلتا ہی ایک صیغہ ہوتا ہے، البتہ اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. وہ کیا فرق ہوتا ہے، کیا تفصیل ہے، وہ ساری کی ساری ہم آج پڑھیں گے. تو صفت مشبہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہے جو معنی مصدری کے ساتھ کسی ذات کے بطور ثبوت متصف ہونے پر دلالت کرے اور اسم فاعل بطریق حدوث متصف ہونے پر دلالت کرتا ہے. دیکھیں 3 چیزیں ہیں. ایک ہے اسم فاعل، دوسری ہے اسم تفضیل اور تیسری ہے صفت مشبہ. جو اسم فاعل اور اسم تفضیل ہے وہ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ ان دونوں کے اندر فاعلیت والا معنی ہوتا ہے. اسم فاعل میں کم ہوتا ہے، اسم تفضیل میں زیادہ ہوتا ہے. جو صفت مشبہ ہے اس کے اندر بھی معنی مصدری ہوتا ہے، لیکن بطور فعل کے نہیں ہوتا، مطلب بالفعل وہ والا کام نہیں کیا جا رہا ہوتا، بلکہ اس کے اندر بطور صفت کے استعمال ہوتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں جو معنی مصدری کے ساتھ. معنی مصدری کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہے نا ضارب ہے، یا اسی طریقے سے اضرب ہے. اب اس میں ضارب میں معنی مصدری ہے ضرب، مصدر کا معنی. اضرب میں معنی مصدری ہے ضرب. بالکل معنی مصدری جیسا کہ اسم فاعل میں ہوتا ہے، اسم تفضیل میں ہوتا ہے، اسی طرح معنی مصدری صفت مشبہ میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں بطور حدوث کے ہوتا ہے، یعنی پہلے نہیں ہوتا، بعد میں پیدا ہوتا ہے جس وقت وہ والا کام کر رہا ہوتا ہے. اور اس میں بطور حدوث کے نہیں ہوتا، بلکہ بطور ثبوت ہوتا ہے، یعنی وہ کام کر رہا ہے یا کام نہیں کر رہا ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، بلکہ جس ذات کے اندر یہ والا معنی پایا جا رہا ہے اس ذات کے اندر پایا جانا ہونا بتانے کے لیے یہ لفظ آتا ہے. یہ کہا کہ بطور ثبوت متصف ہونے پر دلالت کرے اور اسم فاعل بطریق حدوث متصف ہونے پر دلالت کرتا ہے. اب حدوث اور ثبوت 2 لفظ ہیں. یہاں پر بتایا کہ اسم فاعل میں بطریق حدوث ہوتا ہے اور صفت مشبہ میں بطریق ثبوت ہوتا ہے. ثبوت اس کو کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ پایا جائے اور کبھی جدا نہ ہو. صفت مشبہ میں ایسے ہوتا ہے، ہمیشہ پایا جاتا ہے، کبھی جدا نہیں ہوتا. اور حدوث اس کو کہتے ہیں جو پہلے نہیں ہوتا، پھر ایک وقت کے لیے آتا ہے اور آنے کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک ہے سامع اور ایک ہے سمیع. اب سامع یہ اسم فاعل ہے. اب سامع اس کو کہا جائے گا جو سن رہا ہے. اب دیکھیں پہلے وہ نہیں سن رہا تھا، جس وقت وہ سن رہا ہے اس وقت یہ والا معنی آیا ہے سننے والا، اور جب بات ختم ہو گئی ہے تو اس کا سننا بھی ختم ہو گیا، تو سننے والا معنی پھر ختم ہو چکا ہے. یعنی پہلے نہیں تھا، پھر آیا اور پھر ختم ہو گیا. یہ سامع ہے، اس کو کہتے ہیں حدوث. اور سمیع اس کو کہتے ہیں جس کے اندر سننے کی صفت اور صلاحیت موجود ہو اور ہمیشہ اس کے اندر رہے، قطع نظر اس بات سے کہ وہ اس وقت سن رہا ہے یا اس وقت نہیں سن رہا، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اب اللہ کی ذات سامع نہیں ہے، اللہ کی ذات سمیع ہے. ہمیشہ سننے والی تھی، ہمیشہ سننے والی ہے اور ہمیشہ سننے والی رہے گی، قطع نظر اس بات کے کہ وہ مخلوق کی آواز اس وقت سن رہی ہے یا سن نہیں رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں سنتی، سنتی ہے، لیکن اس بات سے کوئی غرض سمیع کے لفظ میں نہیں ہے. تو یہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہے بطور ثبوت کہ ذات کے اندر وہ ایک چیز ہمیشہ کے ساتھ پائی جاتی ہے. یہی کہا کہ اسم فاعل بطریق حدوث متصف ہونے پر دلالت کرتا ہے. اسی وجہ سے صفت مشبہ ہمیشہ لازم ہوتی ہے، خواہ وہ فعل متعدی ہی سے بنے. دیکھیں صفت مشبہ کے اندر میں نے یہ بتایا نا کہ اس کی ذات کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے، اس کو بالفعل سننا ضروری نہیں ہے. جب اس کو بالفعل سننا ضروری نہیں ہے تو اس کا مفعول آنا یہ بھی ضروری نہیں ہے. مفعول نہیں آئے گا اس کا، اگر آئے گا وہ تب بھی لازم ہوگی. دیکھیں جو سامع ہے نا سننے والا، اس کو سننے والا تبھی آپ کہیں گے جب کہ کوئی بات کہی جائے اور وہ اس بات کو سنے، اور وہ بات اس کا مفعول بنے گی، سامع یہ فاعل بنے گا. تو اس کے لیے اسم فاعل کے لیے متعدی ہونا یہ لازم اور شرط ہے. ضارب اسی کو آپ کہیں گے نا کہ جب کوئی مضروب بھی ہوگا، اگر کوئی مضروب نہیں ہے تو ضارب کیسے ہوگا؟ ضارب ہو ہی نہیں سکتا. لیکن صفت مشبہ میں چونکہ مفعول نہیں ہوتا اور یہ اس کا مفعول بتاتی ہی نہیں ہے، اس لیے یہ لازم آتی ہے، یہ متعدی نہیں آتی. اور اگر متعدی آئے بھی تب بھی یہ لازم ہی ہوتی ہے. یہ کہا کہ صفت مشبہ ہمیشہ لازم ہوتی ہے خواہ وہ فعل متعدی ہی سے بنے.
بس سامی اور سمیع میں فرق یہ ہے کہ سامی ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو بالفعل سننے کے ساتھ متصف ہو، جو اس وقت سن رہی ہے، لہذا اس کے بعد مفعول آ سکتا ہے، جیسے سامیع کلامہ کا، اور مفعول آ نہیں سکتا، مفعول آتا ہے۔ اور سمیع ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو سماع کے ساتھ بطور دوام متصف ہو، یعنی جس کے اندر سننے کی صلاحیت اور قابلیت پائی جاتی ہے، کسی چیز سے اس کا تعلق ملحوظ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص بول رہا ہے تو تبھی وہ سن رہا ہے، بلکہ کوئی شخص بولے یا نہ بولے اس کے اندر ہمیشہ سننے کی صلاحیت تھی، ہے اور رہے گی، بلکہ عدم اعتبار تعلق ملحوظ ہوتا ہے کہ مخلوق پائی جائے، بولنے والا پایا جائے، وہ ذات تب بھی سمیع ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب ساری کی ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، موت کے گھاٹ اتر جائے گی، اللہ کی ذات اس وقت بھی سمیع ہوگی۔ تو یہاں پر دیکھیں تعلق ملحوظ نہیں ہوتا کہ بولنے والا ہوگا تو پھر سنے گا، ایسا نہیں ہے، اور یہ صرف سماعت کے ساتھ نہیں ہے، بصارت کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بصیر ہے، دیکھنے والی ہے، یعنی اس ذات میں دیکھنے کی صلاحیت اور قابلیت ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ چیز نظر آئے جس کو دیکھا جائے تو تب بصیر ہے۔ اگر ساری کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تب بھی اللہ کی ذات بصیر رہے گی۔ یہ کیا بلکہ عدم اعتبار تعلق ملحوظ ہوتا ہے، لہذا سمیع کلامہ کا نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ یہاں پر متعدی بن رہا ہے اور سمیع متعدی بنتا ہی نہیں ہے، اور سمیع کے اندر تو مفعول کے ساتھ تعلق ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ عدم تعلق ہوتا ہے۔ لیکن صفت مشبہ کی تعریف ہم نے پڑھ لی ہے، صفت مشبہ کہتے کسے ہیں، اور صفت مشبہ اسم فاعل اور اسم تفضیل کے درمیان فرق کیا ہے یہ بھی واضح ہو چکا ہے۔ ایک بات رہ گئی ہے کہ صفت مشبہ کس وزن پر آتا ہے، وہ آپ یہاں پر دیکھ لیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ صفت مشبہ کے اوزان بہت سے ہیں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ دیگر گردانوں کی طرح نہیں ہے۔ اسم فاعل جیسا کہ وہ ایک ہی وزن کے اوپر آتی ہے، اسم مفعول ہے وہ ایک ہی وزن پر آتا ہے، اسم تفضیل ایک ہی وزن پر آتا ہے، صفت مشبہ میں ایسا نہیں ہے، اس کے مختلف اوزان ہیں، جیسا کہ آپ کو کچھ وزن یہاں پہ لکھے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، صعبن بروزن فعلن، اس وزن پر بھی صفت مشبہ آتی ہے، صفر بروزن فعلن، اس وزن پر بھی آتی ہے، اسی طریقے سے صلب بروزن فعل، حسن بروزن فعال، خاشن بروزن فاعل، نادوس بروزن فاعل، ذئام بروزن فعال، بلیز بروزن فعیل، حطم بروزن فعال، جنوب بروزن فعول، احمر بروزن افعل، کابر بروزن فاعل، کبیر بروزن فاعل، غفور بروزن فعول، جید بروزن فعیل، جبان بروزن فعال، ہجان بروزن فعال، شجاع بروزن فعال، عطشان بروزن فعلان، عطشا بروزن فعلا، حبلا بروزن فعلا، حمراء بروزن فعلا، اشراء بروزن فعلا۔ اب آپ یہ دیکھیں مختلف اوزان ہیں، ہر وزن دوسرے سے مختلف ہے، تو اس لیے اس کو ذرا یاد کرنا پہچاننا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پہ حضرت نے کچھ گردانیں لکھی ہیں، بس صفت مشبہ کی بحث ہے۔ حسن حسنانی حسنینی، حسن یہ واحد ہے، حسنانی یہ تثنیہ ہے، اس کی حالت فاعلیت ہے، اور حسنینی یہ حالت نسبی اور جری ہے تثنیہ کی، حسنونا یہ جمع مذکر سالم حالت رفع ہے، حسنینا یہ جمع مذکر سالم حالت نسبی اور حالت جری ہے۔ اسی طرح حسنۃ واحد مونث ہے، حسنتانی تثنیہ مونث حالت رفع ہے، حسنتینی تثنیہ مونث حالت نسبی اور حالت جری ہے، حسنات جمع مونث حالت رفع نسبی اور جری تینوں ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے اس کی گردان بھی پڑھ لی ہے، اور یہ مکمل سبق ہمارا ہو چکا ہے۔